قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ ویسے تو آپ نے کئی مچھلیوں کے بارے میں سنا ہوگا، خطرناک مچھلیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں تک کو کھا جاتی ہیں، مگر آج ایک بڑی ہی عجیب و غریب مچھلی کی بات کرنی ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک بڑے عظیم انسان، جی ہاں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رہے، مگر اس کے بعد زندہ سلامت اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ جی ہاں، آج جو واقعہ سننا ہے اس کا نام ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کا علاقہ ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اگر وہ رات شہر میں گزارتے ہیں تو پھر تو خیر ہے، لیکن اگر کسی رات وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ اب ایک رات لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے، چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں، ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کیا، بڑی جستجو کی، مگر دور دور تک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب اپنے عورتوں، بچوں بلکہ مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق کے دل سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری میں گر گڑا کر گریا وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے، غرض سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریا وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ اب یہ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی اور تمام لوگ شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو قرآن مجید نے کس انداز میں بیان کیا ہے، آئیے تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں، ترجمہ قرآن بھی سنتے ہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ترجمہ: تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے. تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو: یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت. چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا. بعض روایتوں میں کچھ اور وظائف بھی ملتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عذاب تو ٹل گیا، اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے اور پھر یہ واقعہ آگے کیسے بڑھا؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کے کوئی اثر کو نہیں دیکھا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور اپنی قوم میں تشریف لے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب تو نہ آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے. آپ یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی. اب وہاں کے لوگوں کا ایک بڑا عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے کہ جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے. چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا، قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکل آیا. تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو گئے. مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا. اس وقت آپ بڑے ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے. اللہ عز و جل کی شان تو دیکھیں کہ اس جگہ ایک کدو کی بیل اگ گئی، آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے. پھر جب آپ پہ کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آج کل ورد کیا جاتا ہے یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. بڑا مبارک وظیفہ ہے، پڑھتے رہنا چاہیے. اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دردناک داستان ہے قرآن پاک نے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے، آئیے تلاوت قرآن پاک بھی سنیں، ترجمہ قرآن بھی سنیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. ترجمہ: اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں. جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے قرعہ ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے. پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا
اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ مجھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، خوب اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں تو بڑے بڑے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، اپنے رب کو پکاریے، لیکن دل سے پکاریے، سچی نیت کے ساتھ پکاریے، آنسو بہا کر توبہ کیجیے، وہ کریم ضرور کرم فرمائے گا۔ لیکن دیکھیں، صرف کانوں کو ہاتھ لگا لینا، گالوں پر چپت لگا کر توبہ توبہ کہہ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، اور دل کے پکے ارادے کا نام ہے کہ اب گناہ کرنا بھی نہیں، جو کیا ہے اس سے سچی توبہ بھی کرنی ہے، آئندہ زندگی اس غلطی سے باز رہنا ہے، ضرور کرم ہوگا۔ دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، یہاں تک کہ نبیوں کو، کیسی کیسی آزمائشوں میں، امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے، مگر یہ امتحان، یہ آزمائشیں گویا ان کے مراتب کو، ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان امتحانوں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ذرا غور تو کیجئے پھر کیسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ اب اگر آج مجھ پر اور آپ پر کوئی آزمائش آ جائے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نبیوں کو کیسے کیسے طوفانوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور وہ اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کی وہاں بھی ثنا کرتے رہے، رب سے وہاں بھی مدد مانگتے رہے۔ تو ہم بھی اگر کسی مشکل میں ہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اگر یہ امتحان آیا ہے تو اس پر پورا اترنا ہے، شکوے شکایت کر کے صبر کا ثواب تو ضائع نہ کریں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہمت میں رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مانگتے رہیے، انشاءاللہ یہ مشکل دور ہونی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جی ہاں، آپ پر اور ہم پر پھر خوشحالی کے دن آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان قرآن کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، قرآن پاک میں کتنے خوبصورت واقعات بھی ہیں، اور ہمارے لیے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی